السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنایا تھا اس میں نے وضاحت کی تھی کہ اسد الدین اویسی صاحب ناحق کی مخالفت کریں گے کہ اگر ظلم کرنے والے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے اگر مسلمانوں کی حکومت ہے اور مسلمانوں کے ہاتھ میں پورا نظام ہے اور اس میں اسد الدین اویسی صاحب کو بھی کوئی عہدہ ملا ہوا ہے اور ہمارے دلت بھائی، سکھ بھائی، ہندو بھائی، عیسائی بھائی، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور حکومت کا پورا نظام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، تو یہ مسلم جو حکومت چلانے والے اس کی مخالفت کرنے والوں میں سے ہیں، یہ ایسے شخص ہیں۔ اس لیے یہ جو بات بھی اب کی پارلیمنٹ میں بات رکھتے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے، یہ پورے ملک کے حق میں ہے۔ جو بھی غلط ریزولوشن پاس ہوتا ہے اور جو بھی قانون نافذ کیا جاتا ہے ہمارے ملک کے نقصان کے لیے، وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ جو لوگ اسد الدین اویسی صاحب کی مخالفت کرتے ہیں وہ مفاد پرست ہے، ان کے پیچھے اپنی غرض چھپی ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنے دل میں جھانک کے دیکھے کہ واقعی جو آپ مخالفت کر رہے ہیں اس مخالفت کے پیچھے کیا ہے۔ جو لوگ بھی اور ان کو بی جے پی کا بی ٹیم بتانا یہ نہایت نادانی ہے۔ اس سے دو چیزیں پروموٹ ہو رہی ہیں، دو چیزیں۔ ایک تو آپ کی اس باتوں سے دوسروں کی برائی، اسلام میں دوسروں کی برائی نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہیے بھائی بی جے پی اپنے اندر یہ خامی دور کر لے، ہم بی جے پی کو بھی ساتھ دینے والے ہیں، خامی دور کریں۔ بی جے پی سے کوئی مسلمانوں کو دشمنی تھوڑی ہے، مسلمانوں کو کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی بات اگر آپ روزانہ بھی کریں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور ہم تو چاہتے ہیں اپنے ملک میں وکاس ہو، ہمارا ملک آگے بڑھے۔ تو میں بتا رہا تھا نہایت نادانی ہے جو لوگ کہتے کہ اسد الدین اویسی صاحب بی جے پی کی بی ٹیم ہے، اور بی جے پی کو ہرانے کے لیے اسد الدین اویسی صاحب کو ووٹ نہ دینا یہ نہایت نادانی ہے بی جے پی کو ہرانے کے لیے۔ دیکھیے پورے عالم میں حکومت اللہ ہی کی ہے، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، لیکن ہاں اگر اپنے اچھا رہنما، اچھا قائد اپنا چنا نہیں تو زندگی بھر رونا پڑتا ہے۔ تو پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ اپنی دوسرے کی برائی کی، اور اسلام میں برائی کی اجازت نہیں ہے، قطعاً برائی کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جو ان کے حمایتی ہیں، جو بیچارے حق نہ حق کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، ان کے اندر وہ مضبوطی آتی ہے، اور بی جے پی جو پارٹی ہے اس میں بہت اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بہت ساری مجبوریاں ہیں، نہیں چھوڑ سکتے پارٹی کو، بہت ساری انسان کے ساتھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اور جب آپ ڈائریکٹ کسی کو برا بھلا کہیں گے تو ان کے اندر بھی مضبوطی آتی ہے، پھر وہ پارٹی آپ کے خلاف شریعنتر کرے گی، سازش، لڑائی جھگڑے، مار کاٹ، نفرت، ہندو مسلم۔ تو اس کا ذریعہ کون بنا؟ آپ ہی تو بنے، آپ ہی نے مخالفت کر کے اس کی برائی کر کے ان کو اور زیادہ شدید مخالف بنا دیا۔ کسی کو مخالف بنانا ہو نا اس کی برائی کرنا شروع کر دو، خوب برائی کیجیے آپ، وہ اپنے آپ مخالف ہو جائے گا، آپ کا دشمن بن جائے گا اور آپ کے خلاف شریعنتر کرے گا۔ لہٰذا آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، یہ اپنے بڑے دو نقصان مت کیجیے۔ ایک تو اسلامی برائی کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کسی کی برائی مت کیجیے۔ ہاں اس کا فاعل ہے تو اس کا فاعل کو لوگوں میں غلط ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں کے اندر اتنی سمجھ ہونی چاہیے نا، اتنی صلاحیت ہونی چاہیے نا کہ کوئی آدمی غلط کر رہا ہے اس کو غلط سمجھے، صحیح کو صحیح سمجھے۔ جب ان کے اندر یہ استعداد ہی نہیں ہے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح سمجھنے کی، تو اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اس کا نعم البدل پیش کیجئے، نعم البدل۔ اور نعم البدل اسد الدین اویسی صاحب سے ان سے بڑے آدمی آپ کو نہیں ملے گا۔ کہ ایمان کی علامت ہے کہ حق کا ساتھ دینا اور مظلوموں کی مدد کرنا۔ اب آپ سمجھ لیں اس وقت
کیا ہو رہا ہے اپنے ملک میں، کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، چاہے کوئی بھی کمیونٹی ہو، میں نام نہیں لوں گا، کسی بھی کمیونٹی کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کون ہے؟ اس کی بنیاد ہم ہیں کہ ہم نے صحیح کا ساتھ نہیں دیا۔ جب صحیح کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر یہی ہونا ہے۔ اور پھر انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے، آپ دیکھیے گا ہمارا ملک کتنا ترقی کی طرف جاتا ہے۔ ہمیں تو اس آدمی کا ساتھ دینا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے جو اپنے ملک کو وکاس کی طرف لے جائے، ترقی کی طرف لے جائے، ہمارے ملک کی کرنسی بہت اونچی ہو جائے۔ واقعی ہمارے ملک میں اتنی خوبیاں ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔